کے ایپیسوڈ میں یہ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ کچھ لوگ یہ مانتے ہیں, یہ کانسپریسی تھیوری کہہ لیں یہ ہے کہ جیوس یا جو ویلدی پیپل ہے پوری دنیا میں, ان کا پوری دنیا پہ کنٹرول ہے, وہ کسی نہ کسی طرح سے گورنمنٹس کو کنٹرول کرتے ہیں اور پوری دنیا پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا یہ بات سچ ہے کہ جیوس اور ویلدی پیپل پوری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں؟ بالکل, اس میں آئی تھنک کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جیوز کے بارے میں تو یہ بہت یہودی لابنگ جو ہے, اور خاص طور پہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پوری دنیا کی معاشیات کو, مطلب مین فائنینس کو کنٹرول کرتا ہے, اور یہ ایک مختصر سا ٹولہ ہے. اور اس کے پاس اتنی دولت کیسے آئی ہے, دولت پہ عزاداری ان کی کیسے قائم ہوئی ہے, تو یہ ایک پوری دنیا میں یہ بات معلوم ہے اور کنفرمڈ ہے کہ ایسا ہے. لیکن اس کے پیچھے کی کچھ ہسٹری ہے, تو میں نے کہا کہ آج ہم کیوں نہ بیٹھ کے لوگوں کو وہ ان کی بیک ہسٹری ضرور بتائیں کہ وہ یہاں تک پہنچے کیسے ہیں. اچھا, جیوس کے بارے میں تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ پہلے بہت برا سلوک کیا جاتا تھا, ان پہ الزامات لگائے جاتے تھے, اور اب یہ پوری دنیا پہ کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں. یہ 16ویں صدی یا 16 سینچری کی کہانی ہے, جہاں سے جوئش کا جو پہلے ہوتا رہا ان کے ساتھ. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک ٹائم ایسا تھا. اچھا, یہ تعداد میں کیونکہ کم تھے, اور یہ زیادہ تر فرینکفرٹ ان کا مین مرکز تھا جہاں پہ زیادہ تر جو ہے یہودی رہا کرتے تھے. اچھا, ان کے ساتھ یہ حالت تھی کہ ان کو شہر سے ذرا ہٹ کر ان کی آبادی بنائی جاتی تھی, جو کہ بہت ہی پوسیدہ بوسیدہ, اور جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, ہم کہیں کہ کچی آبادیاں, اس ٹائپ کی وہ آبادیاں ہوتی تھیں, چھوٹی چھوٹی بستیوں میں رہتے تھے. چھوٹی چھوٹی بستیاں, مطلب چھوٹے چھوٹے فلیٹ نما عمارت, جس میں ایک ہی فلیٹ میں 30 لوگ رہا کرتے تھے. اور یہ تھا کہ ان کے گھروں کے باہر بھی ایک لال کلر کی ایک شیلڈ کا نشان بنایا جاتا تھا, اور ان کو کہا جاتا تھا کہ وہ بیج لگا کے, ایک بیج تھا جو ظاہر کرتا تھا کہ یہ وہ یہودی لوگ ہیں کہ جو اس علاقے میں رہتے ہیں, اور ان سے ایک سوشل ڈسٹینس مینٹین رکھا جاتا تھا. ان کا ایسا حال تھا کہ ان کے علاقوں میں جب جس کا دل چاہتا تھا وہ ہلہ بول دیتا تھا, اور مارن کٹائی, ظلم و جبر کی ایک عجیب داستان تھی. ان کے حوالے سے عجیب عجیب چیزیں مشہور تھیں کہ یہ سور کی پوجا کرتے ہیں, اور بچوں کو مطلب کی بلی چڑھاتے ہیں, اپنی عبادات میں یہ استعمال کرتے ہیں. تو ان کے حوالے سے بہت ہی برے حالات, اور ان کی جو پوزیشن تھی, مطلب ان کو عام جو بھی فیسٹیولز ہوتے تھے, فیسٹیوٹی کے لیے عام شہروں میں آنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی تھی. بس ان کو محدود رہنا ہوتا تھا اپنے ہی حلقوں میں, اپنے ہی ایریے میں, جس سے جو ہے ان کے حالات بہت ہی خراب تھے جیسے آپ نے کہا. تو بس وہاں ہی ایک چھوٹی سی فیملی تھی جو ہمیشہ سے کوشش کرتی تھی کہ وہ اپنے معاشی حالات کو بہتر کرے, اپنا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر کرے. پہلے تو ان لوگوں کو جو کہلایا جاتا تھا وہ کیونکہ ریڈ کلر تھا, اور ریڈ کو روتھ کہتے ہیں جرمنی میں, وہ روتھ شیلڈ کہا جاتا تھا, کیونکہ ایک شیلڈ کا سا مونوگرام بنا ہوتا تھا, اور ریڈ کلر کی وہی بیج ہوتے تھے, وہی ان کے گھروں کے باہر نشان ہوتے تھے. اور ان کا جو کلٹ, جو ایک مطلب ایریا تھا, جو ایک ان کا وہاں جہاں بہت سارے گھر تھے, اس کو کلٹ کہا جاتا تھا. اس کے بعد وہ روتھ شیلڈ لگا دی جاتی تھی. اچھا, یہ آہستہ آہستہ روتھ شیلڈ سے روتھ چائلڈ ہو گئے, کہلوانے لگے. بلکہ جوئش خود کہتے تھے کہ ہمیں جو ہے آپ یہ روتھ چائلڈ کہلواتے تھے خود کو. اس میں جو یہ گھرانہ جس نے یہ اسٹارٹ کیا, تو یہ ہے وہ بنیادی گھر یہودیوں کا, جنہوں نے اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے اپنی اسٹرگل اسٹارٹ کی. اس ایک فیملی نے دنیا کے کتنے حصوں کو کنٹرول میں آج بھی کر کے رکھا ہوا ہے. ایک فیملی کیسے پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتی ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہوا کیسے. ہوا یہ کہ یہ روتھ چائلڈ جو فیملی تھی, انہوں نے جو اسٹرگل کی فائنینشلی بہتر ہونے کے لیے, جو ایفرٹ پٹ کیے. اچھا, یہ 5 سال سے اسی طرح کی طرز زندگی گزار رہے تھے, لیکن کوئی 20 سال کوئی 30 سال میں نہیں آئے. 200 سال لگے ان کو اپنی فائنینشیل اسٹیٹس کو بہتر کرنے کے لیے. اچھا, ان کے کام کیا تھے؟ ان کا کام تھا
کہ جیسے پیسوں کا منی ایکسچینج کا چھوٹے موٹے کام کرتے تھے. لیکن انقلاب تب آیا جب 1712 میں اسٹیم انجن ایجاد ہوا. ٹھیک ہے, اسٹیم انجن کے بننے سے جو آپ کی تھی گارمنٹ کی ٹیکسٹائل کا جو کام تھا اور چیزوں کے جو ہم دوسری جگہوں پہ شہروں پہ بھیجا تجارت کے لیے جاتی تھیں, اس میں انقلاب آ گیا. کیونکہ اسٹیم انجن سے استعمال سے, ٹرین کا استعمال سے چیزیں ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچانا آسان ہو گئی. اس میں کلک کیا اس فیملی کو کہ ان کا جو مین آدمی تھا اس ٹائم, جو ہیڈ تھا, وہ امیشل نام کا جو ان کے گھر کا فرد تھا, جو اس ٹائم تمام بزنس کو, کاروبار کو دیکھ رہا تھا. اس نے ایک انیشیٹو لیا اس اسٹیم انجن کی جو بننے کے بعد, جو ایک ٹرین کے تھرو یہ تجارت شروع ہوئی. تو اس نے ایک تو انٹیک چیزوں کا بزنس شروع کیا, ایک جگہ سے دوسری جگہ کو لے جا کے وہ بیچتا. پھر اس میں یہودیوں کے پاس شروع سے ایک چیز تھی کہ سارے جو بھی آتے تھے وہاں پہ منی ایکسچینج کا کام ہمیشہ یہودی کرتے تھے, اور ایون ادھار بھی دیتے تھے جیسے انٹرسٹ ریٹ پہ اور اس طرح کا. تو منی ایکسچینج کا کام ان سے منسوب تھا. اور کیا کہتے ہیں, اور دوسرا اینٹیک کا کام. 1760 میں جو ہے نا, 1760 میں انہوں نے باقاعدہ, امیشل جو تھا اس نے اپنے بزنس کی بنیاد رکھ دی. وہ اینٹیک چیزیں لاتا تھا, یہاں کے بیچتا تھا, اور دوسرا یہ منی ایکسچینج کا کام کرتا تھا. تو اس نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ایز ایک قسم کا وہاں چھوٹا سا ایک بینکنگ سسٹم انٹروڈیوس کروایا, جس کو یہ خود ہیڈ کرتا تھا. اور اینٹیک, اچھا اس ٹائم جو تھا نا جرمنی, وہ یہ والا جرمنی نہیں تھا, یہ ساری ریاستیں تھیں. فرینکفرٹ ایک سب سے بڑی ریاست تھی, باقی چھوٹے چھوٹے جو شہر تھے وہ الگ الگ ریاست کہلاتے تھے. اور جو ان کو ہیڈ کرتا تھا وہ کنگ کہلاتا تھا, مطلب کنگ کی صورت, اس کے اختیارات بھی کنگ جیسے ہوتے تھے. تو اس ٹائم جو کنگ تھا وہ تھا ولیم ون کو اس نے کیا کیا, کیونکہ یہ جو تھا نا امیشل, یہ بہت بزنس مائنڈ تھا. حالانکہ اس کا باپ چاہتا تھا کہ یہ اس کو پریسٹ بنائے, وہاں کوئی مطلب مذہبی رہنما بنائے, مذہبی جو ڈیوٹیز دیتے ہیں وہ مذاہب کے حوالے سے کام کرے. لیکن کیونکہ یہ بہت زیادہ, اور وہ ابھی 12 سال کا ہی تھا تو اس کے والد کا انتقال بھی ہو گیا. تو امیشل نے اپنے لیے بزنس کا انتخاب کیا, اینٹیک بزنس کا, بینکنگ کا. اب یہ تھا بہت شارپ مائنڈ. اس نے وقت کے بادشاہ جو ولیم ون تھا, اس نے اپنے تعلقات اس سے بہتر استوار کرنے شروع کیے. اس کو لگا کہ اگر ہمیں معاشرے میں اپنی کمیونٹی کا کوئی مقام بنانا ہے تو ہمیں بزنس میں آنا پڑے گا. ہمارا جو اس ٹائم بادشاہ ہے اس سے تعلقات بہت میٹر کرتے ہیں. اس نے ولیم ون کو اپنی جو اینٹیک چیزیں لایا تھا اس میں سے بہت ہی نایاب چیزیں گفٹ کی. اچھا, ولیم اس سے اتنا خوش ہوا اور اس چیزوں کو دیکھ کے اتنا امپریس ہوا کہ اس نے مستقل طور پہ اس سے اینٹیک چیزیں منگوانی شروع کر دی. ایک قسم کا ریاست نے اس کے ساتھ کاروبار شروع کر دیا. اور یہیں تک بات نہیں ختم ہوئی. اس کو 1769 میں جو ہے وہ اس نے اس کو اپنے دربار کا حصہ بھی بنا لیا. اور 1763 میں جو ہے اس کا بزنس باقاعدہ فرینکفرٹ میں باقاعدہ اناؤنس بینک اور اس کے اینٹیک شاپ, وہ ایک باقاعدہ فرینکفرٹ کا بڑا نام بن چکا تھا. اور اس نے 1769 میں اس کو اپنے دربار کا پہلا یہودی یہ درباری کہلایا, مطلب اپنے دربار سے اٹیچ کر لیا, اپنے مشیروں میں شامل کر لیا. جس سے اس فیملی کو, جو جوئش فیملی تھی ایک یہ ہٹ کے, جو روتھ چائلڈس مشہور تھے, انہیں خاص مقام حاصل ہو گیا. اور انہوں نے اپنی باقی کمیونٹی کو بھی اس سے بہت زیادہ فیض یاب کیا. اس سے بہت زیادہ اب یہ تھا کہ یہ اس کی فیملی کے لیے تو یہ ایک اوپن ہو گیا پلیٹ فارم. اب اس میں انہوں نے 30 سال کے بعد مطلب جو ان کا 1790 میں جو تھا ان کے پاس ویلتھ کا ایک مطلب ایک بہت انبار لگ گیا. اور یہ لوگوں کو پیسے
قرض پہ دینے لگے اور ایون بہت بڑے بڑے ناموں کو لوگوں کو. بات اور بھی سامنے آتی ہے، کانسپریسی تھیوری یہ بھی ہے کہ یہ یہودی فیملی ایک دم سے امیر ہو گئی اور اس فیملی کے 5 بیٹے جو تھے وہ بھی بڑے عجیب و غریب طریقے سے ان کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں. اچھا ہوا یہ، میں اس کا بتاتے چلوں کیسے ہوا یہ، کہ 1990 میں ولیم کے آگے شامت، ولیم کو بھاگنا پڑا کیونکہ نیپولین بوناپارٹ فرانس سے چلا اور اس نے اس پہ فرینکفرٹ پہ حملہ کر دیا. اچھا ولیم کیا کر کے گیا؟ ولیم جاتے ہوئے اپنے پوری ریاست کا خزانہ، اپنا ذاتی خزانہ بھی اس کے حوالے کر گیا، اور انہوں چائلڈ جو تھے یہ روتھ چائلڈس، ان کی فیملی کے حوالے کر گیا. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کا خزانے کو ایک گراؤنڈ تھا اس میں ڈگ کر کے اس کو وہاں دفنا دیا. اس کے بعد جب یہ نیپولین بوناپارٹ نے حملہ کیا تو اب انہوں نے خزانہ بہت ڈھونڈا کہ اس کا خزانہ کہاں ہے اس ملک کا، لیکن وہ نہیں مل سکا. انہوں نے بڑی پوچھ گچھ کی لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں ملا. بہرحال وہ ایک ٹائم ایسا رہا کہ وہ یہ جب یہاں سے وہ واپس چلا گیا اور آگے موو ہو گیا تو پھر ولیم واپس آ گیا. اور ولیم نے جب پوچھا اس سے کہ وہ میرا خزانہ کہاں تھا، اس کا تھا کہ حالانکہ جو مین پرسن تھا ایمشل کی ڈیتھ ہو چکی تھی اس ٹائم، لیکن جب ولیم واپس آیا لیکن اس کے بچے تھے، لیکن ایمشل نے سارا اپنے بچوں کو بتایا ہوا تھا کہ اس کی مطلب کہاں رکھی ہے دولت اور کیسے اس نے ولیم ون کی یہ دولت ہے اور یہاں پہ چھپائی گئی ہے. جب ولیم ون واپس آیا تو اس کے بچوں نے وہ جگہ کھود کے اس کا سارا خزانہ جو ہے وہ ولیم کو لٹا دیا. اچھا ولیم اس چیز سے بہت انسپائر ہوا. اس نے سوچا، اس نے اگلے 30 سالوں کے لیے اپنی دولت ان کو دے دی اور کہا کہ مجھے آپ یہ بزنس میں لگائیں اور مجھے اس کا 2% دے دیا کریں، مطلب جو بہت ہی کم تھا اور معمولی تھا. اور 30 سال کے لیے ان کو ایسی دولت اس بڑے پیمانے پہ ملی کہ وہ مطلب ان کا کاروبار دنوں میں، اور عقل مندی کیا کہ یہ ایمشل کے 5 بیٹے تھے. جو آپ نے بات پوچھی نا، اب وہ بات اس طرف آ رہی ہوں. اس نے کیا، ایک بیٹا وہیں فرینکفرٹ میں بہت اسٹیبلش ہو گیا اور یورپ کے 5 مختلف ممالک میں جس میں UK بھی شامل ہے، مطلب جو وہاں پہ اس نے اپنے بچے بھیج دیے اور اس مال دولت کے ساتھ جو بچے جہاں جہاں جس شہر میں گئے، جس ملک میں گئے، وہاں اسٹیبلش ہو گئے. انہوں نے بینکنگ، لوگوں کو پیسہ دینا، ایون کرائے کے لوگ پرووائڈ کرنا جنگوں کے لیے، لیبر کے لیے، یہ سارے کام شروع کر دیے. اور یہ اتنے انفلوئنس ہو گئے کہ انہوں نے سود کے سہارے اپنا جو انٹرسٹ ریٹ اتنا ہائی رکھا اور اتنا کمایا کہ یہ جہاں جہاں جس ملکوں میں بیٹھے تھے نا، وہاں انہوں نے اپنی نیٹ ورکنگ اتنی کر دی کہ یہ سیاسی لوگوں سے، عام لوگوں سے اتنے اٹیچ ہو گئے، نام کما لیا، پیسہ کما لیا کہ یہ ان کی کیبنٹس کا حصہ بن گئے. اور پورا معاشی نظام ان ملکوں کی باغ دوڑ آہستہ آہستہ انہی کے ہاتھوں میں آ گئی، جس کی وجہ سے جو کہتے ہیں کہ ان کا نیٹ ورک کیسے بڑھا. ان کا نیٹ ورک، وہ 5 بیٹے جو پھیلائے تھے وہ نسل در نسل پھیلتا چلا گیا اور انہوں نے پورا اس ایریے کو جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں کر لیا اور دولت جو ہے ان کی انبلیویبل پھیل گئی.